تو کسی نے کہا کہ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز تو جنت سے دور ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک رومی دوست تھا، تو اس سے اسلام لانے کا میں نے سبب پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنی خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر ایک مقرر خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ کہ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس زمین سے 1 دینار نکال کر مجھے دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں، لہذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا لباس پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دیں، تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں 2 دینار سے کم نہیں دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا تو اس نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ کہتے ہیں جب عصر کا وقت ہوا اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارے میں کہا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا، 5 دینار دے دیے۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے انہوں نے اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ تو اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا کہ جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا یہ اللہ کا ولی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ وہ رات روتے ہوئے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنا شہر جانا پسند کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خچر منگوایا اور زاد راہ یعنی کہ راستے کے جو اخراجات وغیرہ ہوتے تھے وہ دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ کہتے ہیں وہ بزرگ نے، مسلمان نمازی نے مجھے دعا دی کہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا، میرے دل میں دین اسلام کی محبت بھر کر گئی۔ کہتے ہیں پھر میں نے اسے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی، جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دیں۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 5 دن کا فاصلہ تھا، یعنی کہ 5 دن بندہ سفر کر جاتا پھر دوسرے شہر میں داخل ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے، ان کے پاس رکا بھی تھا جس میں وہ اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلد آنے کا سبب پوچھا
تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر ایک ہی گھڑی یعنی ایک ہی لحظہ میں وہاں پہنچ گئے، لیکن جب واپسی پر وہی سفر 5 دنوں کا طے ہوا، کہتے ہیں کہ میں نے ان کی یہ بات سنی اور میرے زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و ان دین الاسلام حق۔ تو کہتے ہیں پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کی شہر آ گیا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔